جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے. کبیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہے کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو، منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا. پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا. پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو، یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی اور 3 بار دھونا. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے. وضو احتیاط کے ساتھ کیا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے،
600 ग्राम, यानी आपकी जो 1.5 लीटर की बोतल है इसको आधा कर लें, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा लिया करते। जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में हदीस है, तीसरी हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की छोटी उंगली के साथ पांव की उंगलियों का खिलाल फरमाया करते और पांव की उंगलियों को धोया करते। पांचवी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर का मसा फरमाते तो शहादत की उंगली से कानों के अंदर का भी मसा फरमाते। ये कान भी चूंकि सर के अंदर ही दाखिल है, कुरान पाक में जिक्र नहीं, लेकिन ये कान सर के अंदर ही दाखिल होते हैं, इसलिए इसका मसा भी होगा इस तरीके से। और अंगूठों के जरिए कान की पुश्त का मसा फरमाते हैं। लेकिन ये जो गर्दन का मसा है ये किसी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं। और मजे की बात है, फिक़ह हनफी की जो उर्दू में मोतबर तरीन किताब है, 27 साल में मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखी बारिश शरीयत, उसमें भी लिखा हुआ है कि गर्दन का मसा मुस्तहब है। उनकी भी जुर्रत नहीं हुई कि इसको सुन्नत लिखें, लिहाजा गर्दन का मसा कोई साबित नहीं, मुस्तहब भी उन्होंने अपने बुजुर्गों की वजह से लिख दिया। कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी साबित नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन का कभी मसा किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ही मैंने बता दी, गर्दन का मसा नहीं, सर पूरे का मसा, यूं आगे से पीछे और पीछे से आगे और यूं, बस ये है, दैट्स ऑल। छठी हदीस सुन निसाई में और सुन दारमी में सही सनद के साथ कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं हाथ से नाक में पानी डाला और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक की सफाई की। तो इससे ये बात पता चली कि नाक को बाएं हाथ से साफ करना चाहिए। सातवीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन निसाई के अंदर मौजूद है कि अबू हय्या ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें एक दफा मुकम्मल वजू करके दिखाया प्रैक्टिकली, जिसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दफा चेहरे को धोया, 3 दफा पहले हाथों को धोया, फिर 3 दफा चेहरे को धोया, बीच में कुल्ली और नाक वाला भी मामला। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दफा दोनों हाथों को बाजुओं समेत धोया, फिर पूरे सर का 1 दफा मसा किया, फिर 3 दफा अपने पांव को धोया। लिहाजा सैयदना अली से भी पांव धोना ही साबित है। हमारे पास जो सही सनद से रवायतें पहुंची हैं, ये खुसूसन मैं अहले तशय्युअ के हवाले से बात कर रहा हूं। और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया, ये भी सुन्नत है कि लोटे में जो पानी बच जाए उसको खड़े होकर पीना। जमजम को खड़े होकर पीना और वजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना सुन्नत है। और फिर सैयदना अली ने फरमाया कि मेरा वजू करने का इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ इसलिए वजू किया कि ताकि तुम्हें दिखाऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वजू फरमाया करते, तालीम के तौर पर वजू सिखाया है। 8वीं हदीस सही बुखारी और के अंदर मौजूद है तालीकन और सही सनद के साथ मुस्नद इमाम अहमद और सुनन निसाई में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक इस्तेमाल किया करो, इसमें तुम्हारे रब की खुशनुदी, रब खुश होता है मिसवाक इस्तेमाल कर। लिहाजा अगर दांतों के लिए कोई टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करता है और नियत दांतों को साफ करना है, उसको भी सवाब मिलेगा। तो टूथपेस्ट आजकल इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि हमारी ग़िज़ाएं भी बड़ी मुरगन हो चुकी हुई हैं, बहुत चिकनाई वाली ग़िज़ाएं। तो टूथपेस्ट अपनी जगह इस्तेमाल करें और वजू के साथ मिसवाक को भी इस्तेमाल करें ताकि उसका सवाब भी मिले, क्योंकि सुन्नत है। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की मुशक्कत का ख्याल ना होता तो मैं उम्मत को हुक्म दे देता कि वो मिसवाक करें, हर नमाज के साथ, हर वजू के साथ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत फरमाई और इस चीज को ऑब्लिगेटरी नहीं रखा, ऑप्शनल रख दिया। लेकिन इससे यह रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए कि इंसान इस सुन्नत को छोड़ दे। इसका यह मतलब है कि सुन्नत बहुत अहम है, इस पर अमल किया जाए। अब 100वीं हदीस सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वजू करने के बाद पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आसमान की तरफ देखना, उंगली उठाना शर्त नहीं, वो रवायतें बिल्कुल ज़ईफ हैं। सही मुस्लिम में बस इतने ही अल्फाज हैं कि 8 दरवाजे खुल जाएंगे ये दुआ पढ़ने से। और सिर्फ 17वीं हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के बाद ये दुआ भी पढ़ी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और साथ ताबी के अक़वाल भी मौजूद है, कौल भी, कि जो शख्स ये पढ़ेगा अल्लाह ताला इस दुआ को क़यामत तक के लिए उसको महफूज करके रख देगा और क़यामत में इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। तो ये महफिल से उठने की जो दुआ है, ये वही वाली दुआ वजू के बाद भी साथ देख ले। अब मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं चलते चलते वजू की जब बात हुई है तो अब मैं आखिरी हदीस अपने ईमान को ताजा करने के लिए बयान कर दूं। सही बुखारी में किताब शुरूत चैप्टर में 4थी हदीस, सैयदना अरबा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, सुलह हुदैबिया के मौका पर वो काफिरों की तरफ से एजेंट बनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जो कुछ फिर उन्होंने देखा वो वजद अमेज मंजर है। अरबा बिन मसूद कहते हैं
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے کر کے دیکھتا تھا، ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر رو پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا، پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل عروہ بن مسعود سے ملتی ہے، یہ وہ عروہ بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے۔ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے۔ جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہے، 639 640 41 42۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی؟ یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابے والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں۔ یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں گے۔ تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرمت فرما دی۔ یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا، اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا، تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے، جرابے یا موزے پہن لیے۔ اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا۔ پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر۔ ہاں فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے۔ یہ ہر لوگ اپنے انداز سے بھی مسح کر رہتے ہیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی رہتے ہیں نا، تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے، بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں، صرف تری رہ جائے۔ سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے، سر دھونا نہیں ہوتا۔ جب تری رہ جائے نا تو دایاں جو پاؤں ہے اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے، پیرلل میں دونوں، اور بائیں سے بائیں کا۔ بعض اس کے لیے لادہ گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں، ادھر پھیرتے ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا، لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے، اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے، دائیں سے دائیں کا، بائیں سے بائیں کا۔ تو یہ سنت ہے، اور یہ تو خفین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا۔ پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جرابین پہ مسح۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے، اور چمڑے والی حدیثیں لاتا ہے، جرابوں والی لاتا ہے۔ یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے، آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے، چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے۔ البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے۔ ہماری جتنی جرابیں ہیں موٹی ہوتی ہیں، وہ باری جراب تو ہم کو پہنتے ہیں، وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کو پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے۔ اس کی حدیثیں ترمذی میں لانا سے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے، لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح، کہ اجماع ہے صحابہ کا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے، جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا، اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی، اور پھر ان پہ مسح کیا، اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی، تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے، تسی اور زندہ اللہ کے بندے ہو، تمہارے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں، آپ تو رجوع کرو۔ تو یہ جرابیں لیں جناب، بے فکر ہو کے جرابوں پہ مسح کریں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے، فجر پڑھ کے پہن لیں،
آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا. لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے. ایک بندہ جراب چڑھا لے اس کے بعد جرابیں اتار دے, جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام. اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں گے آپ اس کو پہن کے, یہ کوئی مانتے نہیں, یہ خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت تک تو جراب نہیں لبڑی کہ اتنے کلومیٹر تسی پتھریلی زمین تے چلدے رہو پھٹنا, وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جان گے. تسی جراباں دے مسئلے کر رہے ہو, اسی بغیر جراباں دے بھی مسئلے قائل ہاں. وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح. ٹھیک ہے نا جی, تسی جراباں دے موزے نوں پہ روندے ہو. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے. ہم ادھر انفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی. کوئی نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا. اونٹے تو ہاتھ بن کے یار حجاب نہیں کر لو, گالی نہ کرو. اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے, ابن عباس کے قول مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ البیہقی میں ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکلا ہے, نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے, یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے بہت داخل کر رہے ہیں اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. رہا وضو, تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے, خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے, اس کو صرف پینا حرام ہے. جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا لہو, مردار, اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت. یہ 4 چیزیں حرام کی. بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے, اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. جو ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے جو پک جاتا ہے وہ خون حلال ہے. بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے پینا, لیکن ناپاک نہیں ہے, وہ پاک ہی ہے. پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے. باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھیں ناپاک ہے, وضو توڑ دیتا ہے. تھوک پاک ہے, تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے. تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے, یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا. وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے, یہ غلط ہے. ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی, جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے, جہادوں میں ہی رہتے تھے, ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے, اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے. شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران, ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے, تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا, ان کو تیر لگے, ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا, لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں. انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی, بعد میں آئے جسم خون و خون تھا, تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تہاڈی فون کال واجے تے تہاڈی نماز نہ مختصر ہو جاندی ہے, ان کو تیر لگ رہے ہیں. اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا خون نکلا ہے نا, خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا, بہتا ہوا لہو تھا. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی, جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا. تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے اور یہ ان کا موقف شاذ ہے. باقی سارے امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں, حدیث ہے. یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے کمال نہ بتاؤں, آپ بھی رزلٹ نکالیں گے, کوئی نہیں ٹوٹتا. یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی, وہ جی ہم مسئلے کیسے پتہ چلیں گے جی, وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, وہ سر بخاری مسلم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا, نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے, اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, آپ سجدہ کرتے, جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی. تو امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سیدہ عائشہ. تو وہ مذاق پھر بناتے ہیں جی ایک بندہ تھا جی, وہ جب بیوی کو ہاتھ لگایا اس وقت وہ حنفی بن گیا, بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی, خون نکلا, پھر وہ شافعی بن گیا. تو آپ اپنے مرضی کے, سر ہم اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا,
مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے, کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں. ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی, خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں, انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا, اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں, میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے, نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا, کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے, عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے, تیر لگتے رہے, نماز پڑھتے رہے. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی, ایک چھوٹی سی فے, فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا, آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں, پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلاں آ رہی ہیں تو ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نا, اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے, اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا. شیخ احمد سندی انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے, اور مکتوبات میں لکھتے ہیں, وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسئلہ نے اوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی, ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا, بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے, ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان, پتہ نہیں آگے کتنے بنے. تو لکھا فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے, اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا. پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا نہیں, وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. لیکن سر امام حنیفہ سے ملنا کافی نہیں ہے. امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا, دیوبندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں, اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے حنفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے؟ اس پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں. کہانی ہے, جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں مل جائے گا اجتہاد, وہ تقلید نہیں کریں گے. سر نہیں کریں گے تو آڑے کہنے ضرورت نہیں ہے. لیکن کاش آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا. یہ تو ٹھیک ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے, وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے. لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر, اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے, وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا, کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم, کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے. سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں, یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگاساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا, تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی, وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے. اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں, اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں, ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہوگا یار, وہ تو چھوٹا جو ہے نا, وہ تو نبی تو نہیں نا, صحابی ہے نا. اور اس کی تعویل کریں گے, وہ کہیں گے جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سے, میں مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے. آپ جتنی مرضی کہانی کریں, آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے.
لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتا ہو؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں۔ ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، گزر گیا۔ اب جو 7 سال چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا؟ 7 سال مت مار چھڑ دینے، اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں، پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے۔